السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہماری مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل اسلامک وائب ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن ضرور دبائیے۔ آج ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا، ان کی ایک کہانی پڑھیں گے۔ اب تو چلے شروع کرتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت زیادہ مالدار شخص تھا، مگر اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ اس کا وارث اس کا ایک بھتیجا تھا۔ اس نے مال کی طمع یعنی مال کی لالچ اور حرص میں آ کر اپنے محبوب بھتیجے کو قتل کر دیا۔ جو لوگ اس طرح قتل کیا کرتے ہیں، بڑی احتیاط سے کام لیتے ہیں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے اور ان کو سزائے پھانسی نہ ہو۔ اس نے بھی اس طریقے سے قتل کیا تاکہ قاتل کا کچھ پتہ نہ چلے۔ لوگ اس بارے میں لڑنے جھگڑنے لگے تو کسی نے کہا کہ خدا کے پیغمبر یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہے تو ان سے رجوع کرو اور ان سے کہو کہ اس مسئلے کا حل بیان کریں۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کیفیت بیان کی۔ آپ نے بیل ذبح کرنے کا حکم دیا۔ عجب نہیں کہ قاتل کو اس امر کا خوف ہو گیا کہ کہیں راز افشا نہ ہو جائے، اس لیے قبل اس کے بیل کے بارے میں حجتیں کرتے ہیں۔ یہ بات کہی کہ آپ ہم سے ہنسی کرتے ہیں کیونکہ ہم پوچھتے ہیں کہ قاتل کون ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ بیل ذبح کرو اور یہ بات بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہنسی نہیں کرتا بلکہ میں در حقیقت وہ بات کہتا ہوں جس کا خدا یعنی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہو۔ تو انہوں نے بیل کے اوصاف دریافت کرنے میں کئی طرح کی باتیں کی۔ آخرکار انہوں نے اس کو ذبح کیا تو حکم ہوا کہ اس کا کوئی ٹکڑا مقتول کو مارو۔ اس کے مارنے سے مقتول یعنی جس کو قتل کیا گیا ہے وہ زندہ ہو جائے گا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تجھ کو کس نے مارا تھا؟ تو قاتل فوراً زندہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور کہتا ہے کہ اے لوگو، یہ رہا میرا قریبی رشتہ دار اور میرا چچا۔ اس نے مجھے قتل کیا تھا تاکہ یہ میرا مال ہڑپ سکے اور اس نے مجھے قتل کیا تاکہ یہ اپنی خواہشات کو پورا کر سکے۔ اے لوگو، میں تم سب کے سامنے اسے سزائے موت کے لیے قرار دیتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ انصاف ہو۔ تو اس شخص کو سزائے موت دی جاتی ہے۔ دوستو، تو ہمیں اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ کافروں کی بات جو کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے؟ جب ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو ان کو دوبارہ اکٹھا کون کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ثبوت دیا ہے کہ جب سب مر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ سب کو قیامت کے دن اکٹھا فرمائے گا، اور جب کافروں کی یہ بات غلط ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کا دین پوری دنیا پہ غالب آ جائے گا اور یہ دنیا ختم ہو جائے گی، تو تب اللہ تعالیٰ ان سب کو ثبوت دے دے گا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی معبود برحق ہے۔